اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجا الی امتوں کے پاس من قبل کا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، فزین لہم الشیطان پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، فہو ولیہم الیوم پس وہ رفیق ہے آج کے دن ان کا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا اور نہیں اتاری ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب، الا مگر لتبینا تاکہ آپ بیان کریں لہم اس کو، الذی اختلفوا فی ان لوگوں کے سامنے جو اختلاف کرتے ہیں، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو، فاحیا بہ الارض پس زندگی بخشی اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کے خشک ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون سننے والی قوم کے لیے۔ ماقبل آیات میں بتلایا گیا کہ یہ لوگ برے اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال کر کے بھی مطمئن ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بلائی والا معاملہ ہوگا، نیکی والا معاملہ ہوگا، اور طرح طرح کی باتیں کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ذکر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی کہ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا ہم نے بھیجا رسولوں کو، الی من قبل کا آپ سے پہلے بھی رسول جاتے رہے امتوں کے پاس، اور امت والے ان رسولوں کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کا معاملہ کیا کرتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ کئی انبیاء کو شہید بھی کیا۔ تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ہم نے پہلے بھی بھیجا، اور ان انبیاء کی باتوں کو بھی انہوں نے ٹھکرایا۔ کیوں ٹھکرایا؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہی ہوگی۔ تو ایسے کئی سارے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، روزہ نہیں رکھتے اللہ غفور الرحیم ہے، اور بہت ساری برائیاں اور دیگر خرافات میں مبتلا، اور اللہ کی غفوریت اور رحیمیت پر نگاہ بٹھائے ہوئے، یا کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور شیطان ان کے لیے وہ اعمال مزین کرتا رہتا ہے، مزین کرتا رہتا ہے۔ شراب پلا کر کہتا ہے شراب نہیں ہے یہ تو بیئر ہے، سود کی رقم دلا کر کہتا ہے یہ سود نہیں ہے یہ تو آپ کا منافع ہے، جھوٹ بلوا کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے تو تم نے بہانہ کیا۔ تو مختلف طریقوں سے شیطان وہ اعمال کو مزین کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے اور شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ آج ان کا یہ رفیق ہے، آج ان کا یہ دوست ہے، جس نے شیطان کی دوستی کو قبول کر لیا، شیطان کی رفاقت کو قبول کر لیا، شیطان کی اطاعت پر اتر آ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترک کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ایک عذاب ہوتا ہے اور ایک دردناک تکلیف دہ عذاب، فرمایا ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
آگے فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب، الا لتبین، مگر بیان کریں آپ، لہم الذی اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ اتار کر اس کو گھر میں رکھ دیا جائے، کتاب کو صحیح بیان کرنے کا منصب وہ نبوت کا تھا، اور وہ اپنا منصب پورا کر کے گئے۔ فرمایا پیغمبر آپ کے پاس جو کتاب اتری ہے، آپ اس کتاب کو کھول کر بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، اب پیغمبر کتاب تو بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ لِتُبَيِّنَ کا حکم آ گیا کہ بیان بھی کرنا ہے، آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، سمجھانا بھی ہے، تو اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، احادیث کی ذخیرے وہ موجود ہیں کہ قرآن کو بھی سمجھنا ہے، اور سمجھ جہاں نہیں آئے وہاں پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کا حکم، پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ جو دنیا میں یہ کہے کہ نہیں صرف قرآن ہی کو سمجھنا ہے، بس قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف نہیں جانا، ایسا فرقہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن کو بہت ساری قرآن کی چیزیں قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ احادیث میں موجود ہیں۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، تعداد کتنی ہے میرے نبی نے بتایا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو ہے لیکن نصاب میرے نبی نے بتایا ہے، وہ احادیث میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کریم کو کھول کر بیان کرو، اور جو جو اختلاف یہ کرتے ہیں، جن جن باتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اختلاف کیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام توحید کی طرف بلاتے تھے، اور وہ پہلے ہی کہتے تھے آپ کی بھی مانیں گے ہماری بھی مانیں، آپ کے خدا کو ہم خدا کہنے کے لیے تیار، ہمارے معبودوں کو آپ مان لیں۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان قرآن کریم کی طرف آ جاتا ہے، فرمایا وَهُدًى، اس میں سراپائے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہو، جو ہدایت کا چاہنے والا ہو، جو ہدایت کا مطلوب ہو، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور جو قرآن کے قریب ہی نہ اٹپ کے، قرآن کے قریب ہی نہ آئے، تو اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور صرف ہدایت ہی نہیں، قرآن کریم میں فرمایا وَرَحْمَةٌ، اس میں رحمت بھی ہے، سراپا رحمت ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک عمل شریعت کا، وہ رحمت ہے، رحمت۔ اور جسے اللہ کی رحمت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کی رحمت وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کے لیے کہ میں اپنی رحمت سے اپنے بندے کو ڈھانپ لوں، اور مختلف موقعوں پر اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ 100 حصے رحمت کے، اللہ کے ایک حصہ رحمت کا علماء فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں اتارا، ایک حصہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے 100 حصے رحمت کے ایک حصہ اللہ نے رحمت کا دنیا میں اتارا، جس میں ہر طرف محبتیں ہیں، اور اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین اور اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمتیں دی۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب بروز محشر اللہ 100 رحمتیں نچھاور کرے گا، کیا کچھ عطا کرے گا حضرت انسان کو۔
کیا کچھ اسے ملے گا؟ تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بندہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے نیک کام کرنے کے لیے یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے دائیں طرف والا، برا کام ہو گیا یہ بائیں طرف والا۔ اب اس نے لکھا نیکیاں، یہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہے برائیاں بھی کر رہا ہے۔ اب بندہ تھک گیا، بندہ سو گیا تو اب تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ فرشتے دونوں کاپی کتاب بند کر کے بیٹھ گئے، کرامن کاتبین، یہ بھی بیٹھ گیا یہ بھی بیٹھ گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں بیٹھے کیوں ہو؟ یا اللہ یہ بندہ تیرا سو رہا ہے، نہ کوئی نیکی کا کام نہ کوئی برائی کا کام۔ میرا رب فرماتا ہے اس کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی قسم میرا رب فرماتا ہے ارے میرا تو وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گناہوں کو صاف کروں گا۔ بیٹھا کیوں ہے؟ اس نے ایک نیکی کی، اس کے 10 گناہوں کو صاف کر۔ بیٹھا کیوں ہے؟ صاف کر اس کے گناہوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر کا عمل رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ پڑھ کے سو جاتا ہے، روزانہ کا معمول رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے پوری رات فرشتوں سے اس کے گناہ نہ چھوڑو، مٹا دو اس کے سارے گناہوں کو، مٹا دو اس کے سارے گناہوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہمارا عمل دیکھیں، کچھ دنوں پہلے کسی کے ہاں صبح گیا میں، انہوں نے بلایا تو دیکھا گھر میں وہ دیوار پر بڑا شیطان ٹکا ہوا، ٹی وی چل رہا ہے اور اس میں ایک کتا ایک بلی پتہ نہیں کیا، وہ ایک دوسرے کیا چیز ہے، ایک کارٹون ہے۔ کہاں ہمارے گھر میں پوری رات یہ چلتا رہتا ہے، نیچے ہم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ لعنت نہیں برستی ان پر؟ خاک اس گھر میں برکت آئے گی، خاک اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوگی۔ پوری رات یہ عمل دیکھنے والا کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ سونے والوں میں نابالغ ہے، نہیں، بالغ حضرات موجود ہیں، 8-9 افراد اس شیطان کے نیچے، 4-5 بالغ افراد اور رو رہے ہیں مولوی صاحب یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی۔ میں نے کہا آئے گی نہیں؟ میرا رب اپنی رحمت کو بارش کے قطروں سے زیادہ بندے پر نچھاور کر رہا ہے، اور بندہ خود ہی رحمت کے سارے دروازے بند کرتا ہے۔ تو قصور حضرت انسان کا خود ہے، میرا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے۔ ہم کسی کو کیا دوش ٹھہرائیں، ہم کسی پر کیا انگلی اٹھائیں؟ فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ ایمان نہیں ہے تو نہ تو ہدایت ملے گی، ایمان یقین نہیں ہے نہ رحمت سے مستفید ہو سکتے ہو۔ ایمان رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں وظیفہ بتایا، طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا کہ اللہ سے جب دعا کرو تو یقین کے زمرے میں کیا کرو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار مانگتا تو پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، قبول ہونی ہے نہیں ہونی ہے نا۔ تو جب تیرا پہلے سے ہی ارادہ یہ ہے، تیرا یقین یہ بنا ہوا ہے، تو پھر مانگنا چھوڑ دے، پھر فائدہ کچھ نہیں تیرا۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ کی ذات وہ ذات جس نے اتارا آسمانوں سے پانی کو، فاحیا بہ الارض، بس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ پانی سے زمین کو خشک کیا، زندہ کیا، تر و تازہ کیا، پیداوار نکلی، فصلیں نکلی، ہرا بھرا کر دیا پوری زمین کو۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے، جو قوم سنتی ہے۔
اور سن کر موتیوں کو چنتی ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو نہ سنتے ہیں، سن کر انسنے بن جاتے ہیں، وہ سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے والی قوم بنائے۔ الحمدللہ۔